بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو 4 جمعے رمضان المبارک کے عطا فرما دیے. 5واں جمعہ بھی آئے گا. جو فلکیات کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ ابھی ایک جمعہ اور ہوگا، وہ آخری جمعہ ہوگا. یہ جمعہ آخری جمعہ نہیں ہے. اور جتنے کیلنڈر ہیں اس میں بھی جمعے کو چاند رات بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ جمعۃ الوداع نہیں ہے. جمعۃ الوداع ابھی آئے گا اور وہ بس آخری ہوگا، کیونکہ زیادہ تر کیلنڈر اور زیادہ تر جو ماہر فلکیات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا جو چاند ہوگا وہ 30 تاریخ کا ہوگا، 29 کا نہیں ہوگا، 30 کا ہوگا. اور انگریزی کی تاریخ 20 پڑے گی. تو یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم کہ 5 جمعے ملیں گے. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. جمعہ بھی فضیلت اور رمضان بھی بابرکت. اس وقت رمضان کے جو دن چل رہے ہیں وہ آخری عشرہ ہے، اور یہ آخری عشرہ بہت فضیلت والا ہے. قرآن کریم میں ایک پوری سورت لیلۃ القدر کے نام سے اتاری گئی ہے، کیونکہ جو آخری عشرہ ہے اس میں ہی لیلۃ القدر کے بارے میں زیادہ تر احادیث میں بیان کیا گیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعتکاف کیا پورے رمضان کا. آپ نے اعتکاف کیا اور کہا صحابہ سے کہ لیلۃ القدر ہم کو دکھائی گئی ہے اور لیلۃ القدر کے لیے ہم یہ اعتکاف کر رہے ہیں. لہذا آپ نے پہلی تاریخ سے اعتکاف شروع کیا. 10 دن گزر گئے، لیلۃ القدر آپ کو نظر نہیں آئی جو علامتیں بتلائی گئی تھی. آپ نے کہا کہ ہم مزید 10 دن کا اور کریں گے. پھر آپ نے مزید 10 دن کا اعتکاف کیا. اس طرح 20 دن کا اعتکاف ہو گیا اور اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں نظر آئی. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے صحابہ ہم آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے. اس طرح آپ نے پہلا جو اعتکاف کیا وہ پورے مہینے کا کیا تھا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے پورے مہینے میں ہو سکتی ہے. لیکن پھر بعد میں آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ یہ اخیر عشرے میں ہوتی ہے. لہذا جب آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو 21ویں شب کو آپ کو لیلۃ القدر نظر آئی. اور وہ اس طرح کہ علامت بتلائی گئی تھی کہ آپ 21ویں شب کے بعد جب فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی پیشانی پر سجدے کی جگہ پر مٹی لگے گی گیلی. تو لہذا آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سجدے میں گئے تو گیلی گیلی مٹی ماتھے پر لگ گئی. ورنہ تو وہاں خشک علاقہ ہے مٹی کے گیلی کا. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ جو گزشتہ رات 21ویں شب گزری ہے وہی لیلۃ القدر تھی. اس لیے کہ ہمیں جو علامت بتلائی جبرائیل امین نے وہ یہ کہ آپ اس کی صبح کو جب سجدہ کریں گے تو آپ کی پیشانی پر مٹی ہوگی. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 21ویں شب، بعض صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی. 23ویں شب میں لیلۃ القدر تھی. یہ تو آپ نے پورے مہینے کا رکھا. پھر اس کے بعد آپ رمضان میں اخیر عشرے میں ہی اعتکاف کرتے تھے اور یہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتا تھا. اس لیے کہ جو اعتکاف کر رہا ہے وہ گویا کہ اللہ کا مہمان بن گیا ہے اور 24 گھنٹے اس کے اللہ کے گھر میں گزر رہے ہیں. کیونکہ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے رکنا. جو بھی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں رکے اور اعتکاف کی نیت کرے تو وہ معتکف ہو گیا. لہذا جو اعتکاف ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک واجب ہے. اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف مسجد میں کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے. نظر مانی ہے تو کرنا ضروری ہے. ایک اعتکاف ہے جو سنت مؤکدہ کہلاتا ہے، جو مسنون ہے، اور وہ اعتکاف ہے رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں 10 دن اعتکاف کرنا، مسجد میں آ کر قیام کرنا. اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے. وہ تھوڑے وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آپ جب بھی مسجد میں قدم رکھیں تو نیت کریں کہ میں اعتکاف کرتا ہوں.
لہٰذا جتنی دیر مسجد میں آپ رہیں گے، نماز، ذکر، اذکار، تلاوت، تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو کم سے کم یہ ضرور کرنا چاہیے ہر روزے دار کو کہ جیسے ہی مسجد میں آنے لگے یہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا مسجد میں اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی، اور اعتکاف کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا، لیلۃ القدر کی تلاش۔ اور اعتکاف جو بھی آدمی کرتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان کہلاتا ہے، ضیوف الرحمن۔ لہذا اس کو چاہیے کہ اللہ کا جب مہمان ہے تو ذکر میں، اذکار میں، دعاؤں میں، نماز میں لگا رہے، دنیاوی باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کی چیزیں نہ کرے، بلکہ اس طرح اپنے کو رکھے کہ گویا کہ اللہ کا مہمان آیا ہوا ہے، اور جب آرام کرنا ہو تو آرام کرے۔ تو ایسا معتکف اللہ کے مہمان ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے، دن رات۔ اور اس کے علاوہ جو باہر کے کام ہیں، مثلا کسی جنازے میں جانا ہے، کسی مریض کی عیادت کو جانا ہے، کسی کی خیریت پوچھنا ہے، وہ نہیں جا پا رہا ہے، اللہ اس کا بھی ثواب اس کو دیتا ہے، تو اس کو ڈبل ثواب مل جاتا ہے، عبادت کا، بندگی کا، اور جو دیگر کام ہیں وہ بھی مسجد میں رہتے ہوئے اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے، یعنی جتنے زیادہ لوگ اعتکاف کریں مسجد میں بہت افضل، لیکن کم سے کم 1-2 لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کسی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ تو اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ لیلۃ القدر اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل، اور 1000 مہینے کا مطلب 83 سال 4 مہینے، اس سے افضل ہے۔ ایک رات اگر آپ نے اہتمام سے اللہ کی بندگی کر لی تو آپ کو ثواب 84 سال سے زیادہ کا مل جائے گا۔ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس امت محمدیہ کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑا بڑا ثواب، جو ایک عمل کرے کم سے کم اس کو 10 گنا ملے گا، اور اللہ کہتا ہے اگر زیادہ تقویٰ ہوگا، زیادہ اہتمام ہوگا تو ہم 700 گنا تک دے دیں گے۔ یہاں تک بعض موقعوں پر فرمایا گیا کہ جس نے کسی محتاج کو، روزے دار کو ایک کھجور بھی کھلا کر افطار کروا دیا تو اللہ اس کے اس اجر و ثواب کو بڑھائے گا، بڑھاتے بڑھاتے وہ خود پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ اتنا ثواب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس امت سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اللہ نے ان کو عمریں بہت لمبی دی تھی، 500 سال، 600 سال، 1000، 1500 سال آدمی جیتا تھا، لہذا عمل کرنے کا بہت موقع ملتا تھا۔ تو اللہ نے پھر اس امت کے ساتھ خاص معاملہ فرمایا، ان کی عمریں کم کر دی۔ 100 سال سے زیادہ کوئی نہیں جی رہا ہے، 60 سال ہوتے ہوتے آدمی دنیا سے چلا جا رہا ہے، 40 سال، 50 سال، 60، 70، بہت ہوا 70 بس، بہت کم لوگ ہیں جو 100 تک پہنچے۔ تو
تو اس لیے اللہ نے اس امت کو اتنا بڑا انعام دیا کہ تم تھوڑے کام کرو گے اللہ کے یہاں بدلہ بہت زیادہ ملے گا. اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ لیلۃ القدر، شب قدر، کیونکہ قدر کے معنی ہیں قدر و منزلت، اسی طرح قدر کے ایک معنی ہے فیصلہ، ایک معنی ہے اس کے بھیڑ. قدر و منزلت والی رات، فیصلوں والی رات اور بھیڑ والی رات. بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ہر جگہ کو گھیر لیتے ہیں. اور کیوں اترتے ہیں؟ جو ذکر میں لگا ہے، جو دعاؤں میں لگا ہے، جو نمازوں میں لگا ہے، اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو جب فرشتے دعائیں کریں تو کتنا معزز آدمی ہو جائے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگو ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے. تو لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور پورا قرآن آسمانوں کے اوپر سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو بیت العزہ ہے، کعبے کے اوپر آسمانوں کا جو کعبہ ہے اس کو بیت العزہ کہتے ہیں، وہاں پورا قرآن آ گیا تھا. ایک رات میں پورا قرآن آ گیا. اس کے بعد بیت العزہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آپ کے پاس قرآن آیا ہے. جبرائیل امین لاتے تھے اللہ کے حکم سے. 23 سال تک آیا ہے. 13 سال مکے میں آتا رہا، 10 سال مدینے میں آتا رہا. تو لیلۃ القدر کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس رات میں قرآن بھی آیا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قدر و منزلت والی رات، فیصلوں والی رات، فیصلے اللہ شب قدر میں سال بھر کے فیصلے زمین پر اتار دیتا ہے. فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ سال بھر کس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، دنیا میں کیا نظام چلے گا. سب کی قسمت کھول دی جاتی ہے ایک سال کے لیے. یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات میں ہوتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. 15 شعبان کی رات مغفرت والی رات ہے، لیکن فیصلے جو ایک سال کے اترتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے اس صورت میں بھی کیا ہے اور دوسری جگہ بھی کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ارے معلوم ہے، اللہ شوق پیدا کر رہا ہے. معلوم ہے انسانوں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اے ایمان والو، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور اس میں جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے. بإذن ربہم من کل امر سلام، سارے معاملات لے کر. سال بھر کیا ہوگا، کیسے لوگ زندگی گزاریں گے، کون کیا کرے گا، کون کب مرے گا، کون زندہ رہے گا، یہ سارے فیصلے لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں. اور یہ رات سلام، رات بھر سلامتی برستی ہے. یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ.
حامیم، اور یہ جو کتاب مبین ہے ہم نے اس کو اتارا ہے بابرکت رات میں، اور آگاہ کیا جاتا ہے اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور حکمت سے پر فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت اہتمام سے ان باتوں کو گزارنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے سال بھر کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، برکتوں کے فیصلے فرمائے، اور اللہ فتنوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے۔ اور اسی طرح امت مسلمہ کے لیے خوب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجاہدین اسلام کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اسلام کے لیے جو آج جانیں دے رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، ان کے جہاد کو بھی قبول فرمائے، اور جو باطل سے ٹکرا رہے ہیں، امریکہ سے، اسرائیل سے، ٹرمپ سے، نیتنیاہو سے، جو اللہ کے مجاہدین، جان دینے والے غزہ کے لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، حماس کے ہیں، حزب اللہ کے ہیں، انصار اللہ کے ہیں، اور ایران کے جو مجاہدین ہیں، جو بھی اللہ کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، وہ اس وقت کا مجاہد ہے۔ اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور یہ جو ظالم دندنا رہے ہیں، گھروں کو تہس نہس کر رہے ہیں، اسپتالوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، معصوم بچوں کی جان لے کر خوش ہو رہے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ تباہ و برباد کرتے، ان کو فنا کرتے، ان کے ظلم کو مٹاتے۔ اللہ مظلوموں کی آہوں کو سن لے، مظلوموں کی فریادوں کو سن لے، اور یہ جو لیلۃ القدر 2 راتیں گزر گئیں، 21 اور 23، اب 25ویں شب آئے گی، 27ویں شب آئے گی، پھر 29ویں آئے گی، اب جتنے بھی دن ہیں، 1 ہفتہ بچا ہے، پورے ہفتے میں رات میں خاص اہتمام، دعاؤں کا اہتمام اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک اور اس جمعے کی برکت سے ہمارے بہت سے دوست، احباب، ساتھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، اور اللہ اس مہینے کو رزق جو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اللہ سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولے، اور ہر شخص کی جو بھی الجھن ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائے، اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔